AI دنیا بدل رہی ہے اور اس کا نتیجہ اتنا خوفناک ہوگا کہ آپ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ AI اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ اب یہ فوٹوز اور ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتی ہے، اور اتنے ریئلسٹک فوٹوز اور ویڈیوز کہ آپ اس میں چینج تک نوٹس نہیں کر سکتے۔ AI آپ کا فیس اور وائس بھی چینج کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں کہ آدمی اپنا فیس اور وائس کیسے چینج کرتا ہے۔ And today, I'll help you fix this using a free SMTP plugin. AI اتنا پاورفل ہو چکا ہے کہ اب وہ کسی فوٹو کا بارڈر بھی ایکسپینڈ کر سکتا ہے۔ AI اپنے سارے ٹاسکس اتنی ریئلسٹک طریقے سے پرفارم کرتی ہے کہ اس میں چینج نوٹس کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اور آج AI ہیومنز کو ریپلیس کر رہی ہے، کیونکہ پہلے لوگ ایڈیٹرز کو ہائر کرتے تھے کسی فوٹو کو ریئلسٹک بنانے کے لیے، لیکن آج AI یہ سیکنڈز میں کر دیتا ہے۔ آج AI فائنینس، ہیلتھ کیئر اور یہاں تک کہ وارکر جیسی جگہوں پر بھی ڈیسیژنز دے رہا ہے۔ مارول جیسی کمپنیز AI کا یوز کر رہی ہے اپنی فلموں اور ٹی وی شوز میں اینیمیشن بنانے۔ Amazon جیسی کمپنی کہہ رہی ہے کہ اب وہ AI کا استعمال کرے گی پوری کی پوری کتابیں لکھنے کے لیے اور پھر اسے بیچنے کے لیے۔ ہم دنیا میں ایک نئی ریولوشن دیکھ رہے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے سب چیزوں پر امپیکٹ پڑنے والا ہے۔ جاب مارکیٹ بدلنے والا ہے، اسکول اور کالجز میں پڑھائی کرنے کا طریقہ بدلنے والا ہے، پولیٹیکل سسٹم بدلنے والا ہے، ملٹری وارفیئر بدلنے والا ہے۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سب چیزوں کو آج کی اس ویڈیو میں۔ Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of rebuild by law. The machines taking over is a threat for everybody. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. دوستو یہ بات ہے 1951 کی، جب پہلا ورکنگ AI پروگرام لکھا گیا تھا مانچسٹر یونیورسٹی کی ایک مشین فیرانٹی مارک 1 کو رن کرنے کے لیے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا کمرشلی اویلیبل ڈیجیٹل کمپیوٹر تھا، لیکن اس کمپیوٹر میں جو AI انسٹال تھا وہ آج کے AI کے مقابلے میں بہت ویک تھا، لیکن اس کے باوجود آج کے AI کو بھی ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کے جو AI ہے اسے ایک اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جیسا کہ مڈ جرنی اور اسٹیبل ڈیفیوژن جیسے AI کو فوٹوز ڈیزائن کرنے کے لیے بنایا گیا۔ AI کی ڈیولپمنٹ پچھلے 5-7 سالوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اسے نوٹس کرنا تب شروع کیا جب نومبر 2022 کو چیٹ GPT کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اسے LLM بھی کہتے ہیں، یعنی کہ لارج لینگویج ماڈل۔ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کے بات کرنے کے طریقے کو بہت اچھی طرح سے امیٹیٹ کرتی ہے۔ جس انداز میں ہم انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور جس طرح ہم اپنے فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں، اس کو اس پر ٹرین کیا گیا ہے، اور یہ اب ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بات کرتی ہے۔ اس کو ایک امریکن کمپنی نے انٹروڈیوس کرایا، اس کا نام اوپن AI ہے اور اس کے CEO کا نام سیم الٹمن ہے۔ اس کی پاپولیرٹی اتنی تیزی سے بڑھی کہ دنیا کا تیز ترین آن لائن گروئنگ سروس بن گیا۔ اس چارٹ کو دیکھیں، اس میں نیٹفلکس کو 3.5 ایئرز لگے 1 ملین یوزرز تک پہنچنے میں، ٹویٹر کو 2.5 ایئرز لگے، فیس بک کو 10 منتھس لگے، انسٹاگرام کو 2.5 منتھس لگے، اور چیٹ GPT کو صرف 5 دن لگے اسی مائلسٹون تک پہنچنے میں۔ اس کے پیچھے ریزن بڑا آبویس ہے، اگر آپ خود چیٹ GPT کو استعمال کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ آپ اس سے کوئی بھی سوال پوچھیں، جب یہ آپ کو جواب دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی انسان آپ کو جواب دے رہا ہو، ایسا انسان جو ہر چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہو۔ چاہے آپ اسے کوئی فیکچوئل کویسچن پوچھو یا کوئی گرامر ریلیٹڈ کویسچن پوچھو تو آپ کو کمال کی ایکوریسی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ ٹیکنالوجی اتنی ریولوشنری تھی، جب بڑی کمپنیوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے ڈیسپریشن میں اپنے خود کے چیٹ بوٹس لانچ کیے۔ چیٹ GPT کے رسپانس میں گوگل نے اپنا گوگل بارڈ لانچ کیا، مائیکروسافٹ نے اپنا بنگ AI لانچ کیا، ایون دو مائیکروسافٹ اور اوپن AI پارٹنرشپ میں تھے۔ اسنیپ چیٹ نے اپنا مائی AI لانچ کیا۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی اتنی ہی امیزنگ تھی تو بڑے بڑے لوگ جیسے کہ ایلون ماسک یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں AI کی ڈیولپمنٹ کو سلو ڈاؤن کرنا چاہیے؟ Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AIC, frankly, because it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or
AI کی وجہ سے جو ہمیں پہلے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہے فیئر آف لوزنگ جابس۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر AI ہم سے زیادہ کام کر سکتا ہے اور ہم سے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے تو ہماری جابس جانے والی، اور یہ بات سچ ہے دوستوں۔ AI کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کسی ایک سیکٹر پر لیمیٹڈ نہیں ہو بلکہ ہر فیلڈ میں دیکھنے کو ملے گا، اور ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کریٹو لوگ کی جابس بھی رسک پر ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ جیسے ٹیکنالوجی امپروو ہوگی تو جو سب سے زیادہ میکینیکل جابس ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ریپیٹیٹیو ورک ہوتا ہے وہ جابس سب سے پہلے جائیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ گرافک ڈیزائنرز جیسی کریٹو جابس بھی جائیں، میوزیشینز، لوگو ڈیزائنرز، ایسی جابس بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ مڈ جرنی اور اسٹیبل ڈیفیوژن جیسے ایپس آپ کو منٹوں میں لوگوز، گرافکس اور یہاں تک کہ امیجز بھی جنریٹ کر سکتی ہیں۔ اگر ہم میوزک کی بات کریں تو گوگل کے اس میوزک ماڈل کو دیکھیں، اس میں آپ صرف ٹیکسٹ انٹر کرتے ہیں اور یہ آپ کے لیے میوزک جنریٹ کرتا ہے، جیسا کہ آپ بلا چاو سانگ صرف گٹار پر سننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ سانگ آپ کو صرف ڈرمز اور فلوٹ پر سننا ہے، یا پھر اس سانگ کا ٹیون صرف کورس پر سننا ہے، یا صرف پیانو پر سننا ہے۔ فیوچر میں میوزک جنریٹ کرنا اتنا آسان ہو جائے گا، آپ کو صرف یہ بتانا ہوگا کہ آپ کس طرح کا میوزک سننا چاہتے ہیں۔ AI کسی بھی کام کو انسانوں سے زیادہ تیز اور زیادہ ایکیوریٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ اور کسٹمر سروس جیسی انڈسٹریز میں AI روبوٹس اور سسٹمز ریپیٹیٹیو ٹاسکس کو ایفیشینٹلی ہینڈل کر سکتی ہے، اور اسی ایفیشنسی کی وجہ سے کمپنی کو ہیومن ورکرز کی ضرورت کم پڑتی ہے، جس سے ان کی جابس چلی جاتی ہے۔ مور ایور AI اپنے سافٹ ویئر کو امپروو کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیٹا کو اینالائز کر سکے اور ڈیسیژنز لے سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا انٹری جیسے کاموں کے لیے کم لوگوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ AI اس کو زیادہ تیز اور بغیر کسی ایرر کے کرے گا۔ لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ کچھ جابس تو جائیں گی لیکن یہاں پر نئی جابس بھی کریٹ ہوں گی۔ ورلڈ اکنامک فورمز آف جابس 2020 کے مطابق 2025 تک 85 ملین جابس ختم ہو جائیں، اور اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ AI کی مدد سے 97 ملین نئی جابس بھی کریٹ ہوں گی۔ اس لیے یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ AI is not job killer, it is a job category killer۔ مثال کے طور پر ایک طرف لوگو ڈیزائنر نے اپنا جاب کھو دیا کیونکہ اب لوگو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں ایک انسان چاہیے ہوگا جو کہ AI کو انسٹرکشنز دے سکے کہ لوگو کیسی بنانی۔ ایک انسان کی پھر بھی ضرورت ہوگی جو کہ AI کو بتا سکے کہ ایگزیکٹلی کیا انکارپوریٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے آؤٹ پٹ کو موڈیفائی اور چینج کرنا۔ ان سب کاموں کے لیے پھر بھی ایک انسان کی ضرورت ہوگی۔ یہاں پھر سے ایک سیئنگ ہے، AI won't take your job, but a person knowing AI will۔ AI آپ کا جاب نہیں لے گا، لیکن وہ انسان جس کو AI یوز کرنا آتا ہو وہ ضرور لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس نئی دنیا سے جلد اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ لیکن بری خبر یہ ہے کہ ورلڈ وائڈ لٹریسی ریٹ 81% ہے اور باقی کے 13% الٹریٹ ہے، اور ویکیپیڈیا کے مطابق 25% لوگ ایون کمپیوٹر یوز کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اب آپ خود امیجن کرو کہ اس طرح کے لوگوں کو امپلائی کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا جو کمپیوٹر کا بیسک نالج بھی نہیں رکھتے۔ اور اب جو لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرنا نہیں سیکھیں گے وہ پھر سے پیچھے رہ جائیں گے۔ آنے والے سالوں میں AI ایک نیا سٹینڈرڈ بن جائے گا۔ اگر آپ کو جاب چاہیے تو AI کی بیسک نالج تو آنی ہی چاہیے، جیسے کہ آج کل اگر آپ کو جاب چاہیے تو کمپیوٹر کی بیسک نالج تو آنی ہی چاہیے۔ یہ سٹیٹسٹکس ایک ویک اپ کال ہے پورے ورلڈ کے لیے۔ کیا ہمارے اسکول اور کالجز میں اسٹوڈنٹس کو اس پر وقت پر ٹرین کیا جائے گا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ دوسرا سب سے بڑا امپیکٹ پڑنے والا ہے ہماری ایجوکیشن سسٹم پر۔ یاد ہے ایک وقت تھا جب ٹیچر اسکول میں بولا کرتا تھا کہ میتھس کرتے وقت کیلکولیٹر یوز مت کر، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے کیلکولیٹر نہیں رہے گا۔ لیکن ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھ گئی کہ اب نہ ہمیشہ ہمارے پاس صرف کیلکولیٹر موجود ہوتا ہے بلکہ اسمارٹ فونز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر جتنی طاقت رکھتی ہیں، اور اب جلد AI بھی ہمارے لیے اویلیبل ہو گیا۔ جیسے ہی چیٹ GPT کی پاپولیرٹی بڑھی تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس نے ان کو ایگزامز میں چیٹنگ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسٹوڈنٹس ان میں کویسچنز اور پرومپٹس لکھ کر ایسیز اور آنسرز جنریٹ کرتے تھے۔ اسٹوڈنٹس ایسے آنسرز جنریٹ کرتے تھے جو ہیومن رائٹنگ پر میمک تھے۔ اس سے یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ یہ AI جنریٹڈ ہے۔ ایگزامز کے دوران اسٹوڈنٹس چیٹ GPT کو یوز کرتے تھے ان سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے جو انہیں سمجھ نہیں آتے۔
بہت سے اسٹوڈنٹس نے چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ایگزامز پاس کیے اور بہت سے اسٹوڈنٹس اپنے ہوم ورک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو یوز کرتے تھے۔ جاپان جیسے ڈیولپ کنٹریز نے تو پہلے سے ہی ایکشن لینا شروع کر دیا۔ جاپان میں گائیڈ لائنز پبلش کیے گئے کہ کس اسکول میں اے آئی کو یوز کیا جائے۔ اسے ٹیچر کی ورک لوڈ کو بھی کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بیٹر کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جاپان میں اسے چیٹنگ کے لیے استعمال کرنا فوربیڈن ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے آئی ایک ٹول ہے، ہم اسے دونوں برے اور اچھے دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس پرسن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے کیسے یوز کرتا ہے۔ تیسرا امپیکٹ اور سب سے بڑا خطرہ ہے پولیٹیکل پروپیگنڈا، جو پہلے سے ہی کیا جا رہا ہے۔ ان میں وائس بیسڈ اسکیمز بھی شامل ہیں۔ یہ فراڈ لوگ آپ کے فیملی ممبرز کی آواز کو میمک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر آپ سے پیسے مانگتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا کوئی فیملی ممبر مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے۔ میکافی لیب کے انویسٹیگیٹرز کو پورے 2 ہفتے لگے یہ انویسٹیگیٹ کرنے میں کہ یہ وائس کلوننگ ٹولز کتنے ایکسیسیبل اور کتنے ایزی ٹو یوز ہیں۔ انہوں نے یہ پتہ لگایا کہ اس طرح کے درجنوں ٹولز انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں اور یہ یوز کرنے میں بھی مشکل نہیں ہے، اور صرف 3 سیکنڈز کے آڈیو سے کلون ڈیوائس بنا سکتے ہیں جو 85% میچ کرے اوریجنل آڈیو سے۔ اور ریسرچرز نے یہ بھی پایا کہ ایکسنٹس کو بھی ریپلیکیٹ کر سکتی ہے۔ اے آئی جنریٹڈ ڈیپ فیک ویڈیوز استعمال کی جاتی فیک انفارمیشن پھیلانے کے لیے اور پولیٹیکل سپیچز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ یہ اے آئی جنریٹڈ اور اوریجنل ویڈیو کو دیکھیں جو کتنی میچ کرتے ہیں۔ Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. اے آئی الگورتھمز امپلوائے کی جاتی ہے فیک نیوز پھیلانے کے لیے، ٹرینڈز کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے اور پولیٹیکل سپیچز کو سوشل میڈیا پر ایمپلیفائی کرنے کے لیے۔ ایئر 2016 میں جب اے آئی اس لیول تک پہنچا بھی نہیں تھا، تب مشین لرننگ کا استعمال کیا گیا فیس بک کیمبرج انالیٹیکا ڈیٹا سکینڈل میں۔ مشین لرننگ جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی ایک فیلڈ ہے، اس میں فیس بک پر موجود بھاری ڈیٹا کا استعمال کیا گیا ڈیفرنٹ ووٹرز کو ڈیفرنٹ میسیجز بھیجنے کے لیے۔ لوگوں کو ان کے لائکس اور ڈس لائکس پر جج کیا گیا کہ ان کے کس طرح کی چیزیں پسند ہے اور ان کی پرسنالٹی کیسی ہے، اور جو ایڈز انہیں دکھائے گئے وہ ان کی پرسنالٹی کو کیٹر کرتی۔ 2016 کے US پریزیڈنشل الیکشنز جب ڈونلڈ ٹرمپ جیتا تھا اور UK میں بریکسٹ ووٹ، یہ 2 بڑے ایگزامپلز ہیں اس کے، اور یہ پہلا کیس تھا جب اے آئی کو پولیٹکس میں استعمال کیا گیا تھا۔ میں آپ کو بریکسٹ کے پولیٹیکل پروپیگنڈا کا ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا۔ فیس بک پر موجود سارا ڈیٹا کولیکٹ کیا گیا اور لوگوں کو ڈیفرنٹ سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے جو اپنی انوائرمنٹ کو لے کر بڑے کنسرن تھے، تو انہیں یہ ایڈز دکھائی گئے: دی یورپین یونین ول بلاک آر ایبلٹی ٹو اسپیک آؤٹ اینڈ پروٹیکٹ پولر بیئرز۔ کچھ لوگ تھے جن کو فورنرز سے بہت ڈر لگتا تھا، تو انہیں یہ ایڈز دکھائی گئی: On how being a part of European Union, Turkey will be eligible to get visa-free travels، جو کہ ایک جھوٹ تھا۔ ترکی کو آج تک ویزا فری ٹریول نہیں ملا، لیکن جن لوگوں کو اس بات کا ڈر تھا انہوں نے ڈر کے مارے بریکسٹ کو ہی ووٹ کی۔ کچھ لوگ تھے جن کو انفلیشن کے بارے میں بہت فکر تھی، تو انہیں یہ ایڈز دکھائی گئی: If UK leaves European Union, then you can save 933 pounds۔ لوگوں کو سارے ایڈز دکھانے کے بجائے پرسنلائزڈ ایڈز دکھائے جاتے تھے جب ان کا ڈیٹا مشین لرننگ کے تھرو اینالائز کیا جاتا تھا، اور یہ میتھڈ بڑا ایفیکٹیو بھی تھا۔ جب ووٹنگ کا دن آیا تو 51.9% لوگوں نے بریکسٹ کو ووٹ کیا، لیکن یہ تو بس ایک چھوٹا سا ایگزامپل تھا۔ اس طرح بہت سے ایگزامپلز آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ اس آرٹیکل کا ایک میڈیم اس سچویشن کو بڑی اچھی طرح سے ڈسکرائب کرتی ہے: آرٹیفیشل انٹیلیجنس کین سیو ڈیموکریسی unless it destroys it first۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیموکریسی بچا سکتی ہے اگر یہ اسے پہلے ہی ختم نہ کر دے تو۔ ان سب چیزوں کا صرف ایک ہی سولوشن ہے، اور وہ ہے لوگوں میں جلد سے جلد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا۔ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا اور اسے یوز کیسے کرتے ہیں، اور آپ کو اس کے ذریعے کس طرح اسکیم کیا جا سکتا ہے۔ بوسٹن ڈائنامکس جو کہ ایک کمپنی ہے، انہوں نے پہلے سے ہی ایسے روبوٹس بنا لیے ہیں جو انسانوں کی طرح دوڑ سکتے ہیں، چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ ابھی تک روبوٹس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا پاسبل ہو چکا ہے۔
یہ ان کا لیٹسٹ روبوٹ ایٹلس ہے جو اپنی آس پاس کی چیزوں سے انٹریکٹ کر سکتا ہے. یہ لکڑی کو اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر سے راستہ ڈھونڈ سکتا ہے اور پھر یہ اوپر موجود ہیومن ورکر کی ہیلپ کرتا ہے. یہ روبوٹس تو آج کنسٹرکشن میں ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن امیجن کریں اگر ہم ان جیسے روبوٹس کو چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیں تو پھر کیا ہوگا. یہ روبوٹس جو انسانوں کی طرح دکھتے ہیں انہیں ہیومنوائڈ روبوٹس کہتے ہیں. کچھ ریسرچرز نے تو پہلے سے ہی چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجی ان روبوٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کر دی ہے. جیسا کہ آپ اس ہیومنوائڈ روبوٹ امیکا کو دیکھیں جو چیٹ جی پی ٹی کے ورژن 4.0 کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. یہ ہمارے ساتھ ایک عام انسان جیسی بات کر سکتی ہے. By the way, you stink. Excuse me, what do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈیولپنگ ورلڈ کے ساتھ جلد سے جلد اڈاپٹ کر دیں ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.